کالج گروپ کا مقابلہ انشاءاللہ ابھی 4:15 بجے شروع ہوگا، اور جو طلبہ جو پارٹیسپینٹس کالج گروپ کے ہیں وہ 4:15 بجے سے قبل یعنی نماز کے فوراً بعد اسٹیج پر آ جائیں گے۔ کالج گروپ کا تقریری اپنا خطاب شروع کریں۔ موضوع ایک بار پھر سے سن لیجئے، صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے۔ محمد انس صاحب کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جناب صدر اور باوقار سامعین کرام، الحمدللہ آج یہ طالب علم گورکھپور کے اس عظیم الشان مسابقے میں شرکت کر کے مسرت محسوس کر رہا ہے۔ جس عنوان کو لے کر آپ کے بیچ حاضری نصیب ہوئی ہے وہ عنوان حب صحابہ سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سامعین کرام، بلا صبح حضرات صحابہ کرام وہ قدسی صفات اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کی آنکھوں نے جمال جہاں آرائے محمدی کا دیدار کیا، جن کے کان نبوت سے مشرف ہوئے، جن کے دل انفاس مسیحہ محمدی سے زندہ ہوئے، جن کے پاؤں معیت محمدی میں آبلا پا ہوئے، جو پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقوی، وفاداری و جانثاری کے پیکر، آفتاب نبوت کے روشن چراغ اور آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے تھے، جن کی عبادت و اخلاص پر خود خالق کائنات گواہ ہے، جن کا ثنا خواں خود رب ذوالجلال ہے۔ عزیز ساتھیوں، صحابہ نبی کے نبوت کے عینی گواہ اور نبی صحابہ کی عظمت کے عینی شاہد تھے، جن سے محبت کو نبی سے محبت اور جن سے بغض کو نبی سے بغض قرار دیا گیا۔ صحابہ سے عقیدت کو عین ایمان اور ان سے بدگمانی کو کفر و نفاق شمار دیا گیا۔ وہ حق و ہدایت کے معیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو مسلمانوں کے لیے معیار و نمونہ قرار دیا ہے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت و عظمت نہ صرف مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے بلکہ تکمیل ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ ان کی ناموس و حرمت کا تحفظ و دفاع ان کے دینی فرائض میں شامل ہے، اور اس فریضے کی جد و جہد کا سلسلہ بھی قرن اول سے جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے ان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے ایسا کیا ان قریب اللہ اس کی خود گرفت کرے گا۔ حضرات، صحابہ کرام قرآن و سنت کی تعمیر و تصریح کا صحیح اور بہترین نمونہ ہے، اس لیے ان کی حرمت و ناموس کا تحفظ، ان کی ثقافت و صداقت کو شک و شبہ سے بالا تر سمجھنا اور ان کی عدالت کا دفاع کرنا ضروری ہے، اور اہل اسلام اس ذمہ داری کو قرن اول سے لے کر اب تک پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اس سیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، کہ اسلام کی عظمت گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے محمد انس، اور اس کے بعد دوسری اگلے امیدوار ہیں عمار یزدانی۔ عمار یزدانی آ جائیں۔ وقت کم ہے اس لیے بیچ میں زیادہ وقت نہ لگائیں آپ لوگ، 5 منٹ کی تقریر ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔
میری تقریر کا موضوع ہے صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بے مثال آفتاب ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور سارے کائنات پر چھا گیا۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کا نور روح و دل کو منور کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، میں ڈوبی ہوئی تھی، شراب، شباب، کباب اہل عرب کے رگوپے میں شرائط کر چکا تھا، گویا کفر و ضلالت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کہ جس میں انسانیت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، بت پرستی عام ہو گئی تھی، گناہ بڑھ رہے تھے کہ ایسے عالم میں رحمت خدا بندی کو جوش آیا اور 12 ربیع الاول 570 عیسوی کی صبح سورج طلوع ہوا اور کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہیں، ادھر شاہ ایران پریشان ہیں۔ حاضرین محترم، فاران کی چوٹی سے آفتاب رسالت کی روح جھلملائی، عرب کے ریگزار سے آفتاب نبوت کی ضیاء پھیلی، عالم انسانیت میں مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین کی گونج بھی۔ آپ کی تشریف حاضری الویت و ابدیت اس شان سے ہوئی کہ آپ معلم انسانیت بن کر آئے۔ آپ کی آمد سے کعبہ کی بتوں نے سر نگاہ ہو کر آپ کا استقبال کیا، کیسر و کسرا کے محل کے کنگوروں نے ٹوٹ ٹوٹ کر مبارکبادی دی، ساحل نیل سے لے کر خاک کاجگر نے جشن مسرت منایا، کیونکہ آنے والی ذات کوئی عام انسان نہیں بلکہ معلم انسانیت ہے۔ کہ جب آپ نے رحم کا درد دیا تو قرآن پکارتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور جب آپ نے ہدایت کا درد دیا تو قرآن پکارتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اور جب آپ نے اخلاق کا درد دیا تو قرآن پکارتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سرد عالی وقار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم کے راستے پر لانے کی تعلیم دی، ارے آپ نے تو بیمار مخلوق کا مسیحا بننے کی تعلیم دی، ارے آپ نے تو صداقت و زیانت کی ایسی تعلیم دی کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ارے آپ ہی تھے جنہوں نے بتایا نانا نواسوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، ارے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، غربت ہو تو کیسے گزارا کرتے ہیں اور دولت ہو تو کیسے گزارا کرتے ہیں، کیونکہ آپ معلم انسانیت بن کر آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کو حبیب اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اب آپ نبی کب بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی، میرے سر پر نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا تھا، اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ہمیں ختم نبوت پر یقین رکھنا لازم ہے۔ تو پھر کیوں کبھی مشرق تو کبھی مغرب سے ختم نبوت کی مہر کو چڑھنے کی صدائیں کیوں آتی ہے؟ آخر کیوں؟ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ کہ صدر عالی وقار اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح پارہ 26 کے اندر صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی مقبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ بلا شبہ جیسے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ویسے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور نہ ہی ان سے پہلے کسی نبی یا رسول کو ملے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رتبہ اور ہم فضیلت کوئی اور رسول نہیں، اسی طرح انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ انبیاء کرام کے صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ستاروں کے مانند قرار دیا ہے اور ان میں سے کسی کی اتباع و پیروی کو نجات کا ذریعہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کو برا کہنا، ان کی تحقیر کرنا، ان پر زبان درازی کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لینا ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے مرتبہ کو پہنچنا تو درکنار ان کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام نے ایمان و عمل کی راہ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی ظاہر ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی عظمت صحابہ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صحابہ کرام کا طریقہ و زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم حضرات، سچائی کی تعلیم دی تو صدیق اکبر بنا دیا، سچائی کی تعلیم دی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، عدل درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو حضرت عثمان غنی بنا دیا، اور مکتبہ شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. یہ تھے عمار یزدانی، اور اس کے بعد تیسرے شریک مقابلہ ہے امان الرحمن آپ کے سامنے. حضرات، یہ صوبائی سطح کا مقابلے کا آخری دور چل رہا ہے اور تقریری مقابلہ ہے اسکول کالج گروپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عزیز ساتھیوں، آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے آسمانی نبوت کے درخشاں ستارے. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. سامعین و بزم، جس طرح سرور کونین، رحمت عالم، فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا. یہ وہ نفوس قدسیت ہے جنہوں نے عشق رسول کی آگ میں فنا ہو کر حیات جاودانی حاصل کی تھی. تہذیب و تمدن کی زلفوں کو انہوں نے ایسا سوارا کہ جہالت کے اندھیروں اور کفر و شرک کی ظلمتوں میں انہوں نے ہدایت کی شمعیں روشن کی. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے جان، مال، اولاد، جس شے کی ضرورت پڑی انہوں نے حاضر کر دی. ان کے صدق و خلوص، دیانت و امانت، خیر و ایثار اور زہد و ارتقاء کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ ان کے نفس و گرم سے آج تک کے فیض و سعادت کی چراغ روشن ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، اہل و عیال سے جدائی اختیار کی، اپنے قبیلے اور وطن عزیز کو خیر آباد کہا، گھر بار لٹایا، فاقے سہے، ہر طرح کی جسمانی اذیتیں برداشت کی. اللہ تعالیٰ کے ان پاک باز برگزیدہ بندوں کا یہ جذبہ احسار بارگاہ خداوندی میں اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی تعریف و تحسین کی گئی اور کھلے لفظوں میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. مثلاً سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَّصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. سامعین و حضرات، اب تاریخ کی ان روشن زندگیوں کے بارے میں ہم جانیں گے جن کی پاکیزہ زندگی رہی، دنیا کے لیے نمون و حیات ہے. حضرت خباب بن عارت کی ورافتگی کا عالم ان کی خود زبانی سنیے. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب سے پوچھا کہ جب آپ ایمان لائے تو مشرکوں نے آپ پر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری پشت پر نظر ڈالیں. حضرت عمر نے ان کی پشت پر نظر ڈالی اور وہ حیران ہو گئے، اور وہ حیران و شداد ہو کر کہنے لگے کہ عمر نے آج تک ایسی زخم سے چور پیٹ کسی کی نہیں دیکھی. حضرات، اب تھوڑا اس عاشق زار کا واقعہ بھی سن لیجئے جس کی بابت علامہ اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سامعین و حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ تمنا جتائی کہ وہ کفار مکہ کے سامنے اعلانیہ تبلیغی دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. پھر بھی کافی اصرار کے بعد آپ نے انہیں اجازت دے دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مجلس میں کھڑے ہوئے اور توحید کا نغمہ کہنے لگے. یہ توحید کا نغمہ اسلام کی پہلی اعلانیہ دعوت تھی. یہ نغمہ سن کر کفار مکہ تیش میں آ گئے اور تیش میں آ کر آپ پر حملہ ور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ لہو لوہان ہو کر بے ہوش ہو گئے. تو کفار مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ انتقال کر چکے ہیں، تو آپ کو وہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے. جب آپ کے اہل خانہ کو اس بات کی خبر موصول ہوئی تو وہ لوگ گئے اور آپ کو اٹھا لائے. تمام کنبہ آپ کے ارد گرد موجود اور سب کو اسی بات کی فکر تھی کہ کب حضرت ابوبکر کو ہوش آئے. لیکن یہ عاشق رسول پورا دن بے ہوشی کی حالت میں رہے. جب ان کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، ان کی زبان کا پہلا جملہ تھا کہ سرکار دو عالم کا کیا حال ہے، کہ سرکار دو عالم کا کیا حال ہے. یہ جملہ سن کر تمام کنبہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو اس کی فکر ہے اور اس کو تو کسی اور کی ہی فکر دامن گیر ہے. حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا.
جب مشرکین کو اس بات کی خبر موصول ہوئی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں تو برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا. انہیں اپنی جان دینا تو گوارا تھا لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا ہرگز گوارا نہ تھا. حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہم جھانکیں گے تو ہمیں بہت سی ہدایتیں ملیں گی. ان کی ہر خوشی، ہر غم، ہر لمحہ اللہ کے رسول کی اطاعت پر قربان تھا. یہ اسی سے سلام کلام کرتے تھے جس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. یہی ان کی آج امت کو اسی جذبے کی ضرورت ہے. آپ کا وقت پورا ہو گیا. شکریہ. بہت خوب. اور وقت ختم ہو چکا تھا، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا، اچھی بات ہے. اس کے بعد چوتھے شریک مقابلہ ہیں اریب عرفان خان. وقت کا خیال رکھیے، ویسے بھی وقت بہت تنگ ہے ہمارے لیے، مغرب بعد ہی فائنل پروگرام بھی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، آج میری تقریر کا عنوان صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشندہ ستارے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن مرآنی او رآ مرآن، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. میرے عزیزوں، صحابہ کرام کی اہمیت اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے. انہی اہمیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اختر لکھنوی کہتے ہیں نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے. شریعت کی راہوں پہ ہم کو چلایا، صحابہ کا احسان ہم پر بڑا ہے. انہی کا ہے دنیا میں ہم کو سہارا، انہی کا ہمیں حشر میں آسرا ہے. وہ جنت کا ہے، وہ جنت کا ہے اور جنت ہے اس کی جو نام صحابہ پہ دل سے فدا ہے، جو نام صحابہ پہ دل سے فدا ہے. عزیز و کار لوگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دین اسلام کا سرچشمہ منبع وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. خواہ وہ وحی الہی چاہے قرآن کریم کی صورت میں ہو، سنت رسول اللہ کی صورت میں ہو، یا پھر احادیث رسول اللہ کی صورت میں ہو، اس وحی الہی کو تعلیم کی صورت میں لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو منتخب فرمایا. صحابہ کرام شریعت اسلام میں خاص مقام ہے. یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے. اس واسطے کے بغیر امت کو نہ قرآن کریم آتا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کے وہ مضامین جو قرآن پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑ دیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ جان و مال آل اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں ان کا سب سے اہم کردار رہا ہے. یہی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اور ایک مقام پر ان کی نفس کو نفس مطمئنہ قرار دیا گیا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ. ارے ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ، کلام مقدس برات صحابہ. دین پہنچایا صحابہ نے، دین پہنچایا صحابہ نے. اگر صحابہ کو نکالو تو دین کی اصلیت کی سند نہیں لا سکتے. دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، ارے اذان پہنچانے والے صحابہ ہیں. حضرات صحابہ کرام ہی وہ مقدس اللہ کے محب بندے ہیں جن کی آنکھوں نے جمال جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا. صحابہ کرام پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقوی کے مجسمے،
वफादार व जानिसार के पैकर, आफताब नबूवत के रोशन चिराग, आसमान नबूवत के दरख्शंदा सितारे थे, जिनकी इबादत इखलास का खुद खालिक कायनात गवाह, जिनका सनाखा खुद रब्बुल जलाल है। इनसे मोहब्बत करने को नबी से मोहब्बत करना, इनसे बुग़्ज़ रखने को नबी से बुग़्ज़ रखना करार दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए इन हज़रात के ईमान को हम मुसलमानों के लिए मेयार और नमूना करार दिया। इसलिए सहाबा कराम और अहले बैत अतहार की मोहब्बत और अज़मत न सिर्फ हम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा बल्कि तकमील ईमान का एक लाज़मी जुज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम मुहतदैतुम, यानी मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे राहयाब हो जाओगे। इस तफसील से बात आश्कार हो गई कि सहाबा कराम मिशकात नबूवत के अक्स जमील है, खुद ज़बान पैगंबर थे, उन्हें हिदायत का लक़ब हासिल हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस बयान से ये बात आश्कार हो गई कि सहाबा कराम ही वो हस्ती है जिस पर उंगली उठाने का हरगिज़ हासिल नहीं। बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो सहाबा पर उंगली उठाए, जिसका दिल सहाबा की तरफ से साफ नहीं, वो शख्स हरगिज़ मुसलमान कहला जाने का मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान के दिल को अज़मत फरमाए, इनके मुताल्लिक हर किस्म की बदगुमानी से दूर रखे। एक शेर कहकर आवाज से रुखसत का तालिब हो कि महरो मा हो नजूम से बढ़कर, महरो मा हो नजूम से बढ़कर, हश्र तक रोशनी सहाबा की, काम आए फिजाए महशर में, दिल में चाहत जो थी सहाबा की, तौबा तौबा कभी खुदा न करे, तौबा तौबा कभी खुदा न करे, अल अमान दुश्मनी सहाबा की, अल अमान दुश्मनी सहाबा की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी फहरिस्त की 5वें नंबर पे है शिफा खलीक। आइए शिफा खलीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे अफ़कार सालिह कर आता, मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लायक़ सद एहतराम जनाब सदर साहब, हकम साहिबान, यहाँ पर मौजूद सभी असातिज़ा किराम, आज इस बावक़ार जलसा में मेरी तकरीर का उन्वान है सहाबा किराम आसमान नबुव्वत के दरख्शा सितारे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज इस महफिल में उन अस्हाबे खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा के लिए खालिस फरमा लिया है। उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान है और अज्र अज़ीम का ऐलान है। ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, लिहाजा उनकी इक़्तिदा बाइस नजात है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खालिक व मालिक का ये दस्तूर रहा है कि इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और आखिर में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना ख़ातमुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। ये दीन आखिरी दीन है, ये मजहब आखिरी मजहब है। चुनांचे तारीख़ शाहिद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम की खातिर वो कुर्बानियाँ पेश की जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तहदामन और खाली है। मुअज़्ज़ज़ ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया, हादी आज़म को उनका मुअल्लिम बनाया, आलिमुल ग़ुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया, खुदावंद क़ुद्दूस ने उन्हें इनाम में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सहाबाए किराम वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो सहाबा है जिन्होंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। यही वो सहाबा है जो हक़ व सदाक़त का मुजस्सम नमूना बने। यही वो सहाबा है जिनको लाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया। यही वो सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मुहम्मदी की खातिर गर्दनें कटवा दी। यही वजह है कि दरबार रिसालत से उन्हें अस्हाबी का नुजूम का मुज़्ज़ा मिला। अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की, कुरान ने उनकी तारीफ़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ की।
آج سے 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ہر فرقہ جہنمی ہوگا مگر ایک فرقہ ایسا ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ یہ وہی فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ آج دور حاضر میں حضور کی پیشین گوئی بلا رحم صادق ہوئی، کوئی عظمت انبیاء پر حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن کریم کی تحریف کا قائل ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج بعض ناہنجار عقل سے پیدل صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے دامن عفت کو داغدار کرتے ہیں، ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ ہے افسوس صحابہ کرام کے فضائل و محاسن انہیں نظر نہیں آتے۔ کسی نے سچ کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی ہے رات، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عرب کے تپتے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقے کس نے کیے؟ صحابہ نے۔ اسلام کو پروان کس نے چڑھایا؟ صحابہ نے۔ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن نے تو انہیں وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ کر انہیں چنندہ اور منتخب بندے قرار دیے، مگر ہم ہیں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتہ۔ کسی نے سچ کہا ہے، غیروں کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کی برائی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، چونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، تمام احکامات اور پیغامات حق ہیں، یہ تمام چیزیں ہم تک صحابہ ہی نے لے کر آئی ہیں، لہٰذا جو شخص ان کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کرام کے تقدس کی حفاظت فرمائیں گے اور تا حیات اسلام کی پاسبانی فرمائیں گے۔ دعا ہے خالق ارض و سما سارے عالم کے مسلمانوں کے عقیدے کی سلامتی فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کا احترام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفا خلیق، ہمارے فہرست میں چھٹا نام ہے ثانیہ فاطمہ۔ عبد المنان اس کے بعد ریڈی رہیں گے۔ مائک پہ 6 نمبر پہ ثانیہ فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حکم صاحبان، معزز سامعین، عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج جو ہم نے واقعہ بیان کرنا ہے حضرت سیدنا واخلہ بن اصغر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ہے۔ فرماتے ہیں ہم صحابہ اکرام میں رہائش پذیر تھے، یعنی یہ صحابہ اکرام میں سے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تشریف لے آیا تھا اور ہم نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تو ایک ایک آدمی آتا اور ہم میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جاتا اور شام کا کھانا کھلاتا۔ اسی دوران ہم پر ایک ایسی بھی رات آئی کہ افطار کرنے کے لیے کوئی لینے نہیں آیا۔ ناظرین ذرا غور کریں، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہماری صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مہینہ وہ بھی رمضان کا، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ ہم افطار گھر کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے پاس اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی لے کے آئے گا اور افطار کرائے گا۔ ایسی غربت تھی، کہتے کوئی لینے نہیں آیا، چنانچہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے معاملات کی خبر دی۔ ہمارے پیارے آقا نے اپنی ازدواج مطہرات کی طرف کہلوایا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس کھانے کو کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی جاندار کھائے۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ صحابہ اکرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہماری ازدواج مطہرات، ہماری ام المومنین کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مہینہ وہ بھی رمضان کا۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے پیارے آقا نے صحابہ اکرام میں اعلان فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، اور وہ جب جمع ہو گئے تو انہوں نے خوبصورت دعا مانگی، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فانہما بیادک لا یملکہما احد غیرک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں، بے شک کہ فضل رحمت تیرے ہی قبضے میں ہے اور تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ چنانچہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب وہ اندر آیا تو اس کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری اور کچھ روٹیاں تھیں۔ میرے آقا نے اسے رکھنے کا حکم کر دیا، ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ بھوک بھی بھری تھی، ہم نے خوب پیٹ بھر کھانا کھایا اور
सामने रख दी गई, भूख भी बड़ी थी, हमने खूब पेट भर खाना खाया। तो मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि हमने अल्लाह से उसके फजल और रहमत का सवाल किया था, बेशक अल्लाह ने ये फजल रहमत हमारे लिए इकट्ठा कर रखी है। नाजरीन, ये एक वाक़या है, लेकिन अगर हम सहाबा कराम की सीरत पढ़े ना तो बड़ी गुर्बत और बड़ी तंगी वाली ज़िंदगी थी, मगर शिकवा नहीं था। आज हमारे घरों में कोई खाने की चीज़ें कम पड़ जाती हैं तो उसमें शिकवे हैं, शिकायत हैं, दूसरे की नेमतों को देखकर गमज़दा हो जाते हैं। ऐसा ना करें। हमारे सहाबा ने, हमारे नबी के मुबारक घराने ने, जिसको देखा जाए बज़ाहिर तौर पे बड़ी फिक्र फाका वाली ज़िंदगी थी, मगर रिज़ा थी, खुश पर राजी थे, और अल्लाह ने किस किन नेमतों से नवाजा। नाजरीन, अल्लाह ने उन्हें किन किन नेमतों से नवाजा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि जन्नत में और क़यामत के बाद इनका साथ, क़यामत में और जन्नत में इनका साथ हो जाए, तो सब्र वाले बन जाइए। सब्र ना कीजिए, शिकवा ना कीजिए। तंगी आ जाती है, कमी आ जाती है कि ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, कि ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, कि नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। यहाँ यकीनन उन लोगों के लिए दस्त ज़रूर है जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनके दस्तरखान बहुत वसी हैं, और जो गरीब हैं मैं उनको भी दस्त दूंगी, उनसे भी अर्ज करूंगी कि अल्लाह ने दिया है ना तो अल्लाह सब्र करें, अल्लाह इसको आपको ज़रूर नवाजेगा, और सब्र का दामन ना छोड़ें, अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। और जो अमीर हैं मैं उनसे भी दस्त करूंगी, उनसे भी अर्ज करूंगी, अल्लाह ने नवाजा है, बांटिए, खूब बांटिए, ढूंढ ढूंढ कर बांटिए। और बाज़ लोग ये कहते कि हमारी ज़कात पूरी हो गई, हमें जो देना था दे दिया। तो मैं उनके लिए भी एक हदीस सुनाना चाहती हूँ। मेरी हदीस का मजमून है कि गिन गिन के खर्च किया ना करो, कि गिन गिन के खर्च किया ना करो, वरना वो रब्बे करीम गिन के अता फरमाएगा, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन के अता फरमाएगा। तो नाजरीन, अल्लाह ने दिया है ना, बांटिए, खूब बांटिए। हमारे सहाबा कराम का सबक बहुत खूबसूरत है, उनका चबूतरा देखने लायक है, ये हमारे नबी के रोज़े अनवर के बिल्कुल करीब है। और इतने बड़े बड़े सहाबा ने इतनी तंगी वाली ज़िंदगी गुजार कर भी ज़ुबां पर शिकवा नहीं आने दिया, तो मैं और आप क्यों ज़ुबां पर शिकवा लाएं? सब्र करें, सब्र वाले बन जाइए। मेरे कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। सब्र कर ले, रब का साथ हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसी पे मैं बात अपनी ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सानिया फातिमा। अब हमारे फहरिस्त में 7वां नाम है अब्दुल मन्नान का, 7 नंबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया और रसूल को मबऊस करने के बाद दावत व तबलीग के मिशन को इस्तिमरार अता करने के लिए ज़माने की मुअतबर शख्सियतों का इंतखाब आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रखा, जो आफ्ताब नबूवत की शआअत से अपने अखलाक़ व किरदार को रोशन करते, जो ज़ुल्मत व ज़लालत के रेगज़ारों को नबवी तालीमात की आबपाशियों से चमनिस्तान रंगोबू में तब्दील कर देते, जो हस्तबूत की तलखियों को रहनाइयों में बदल देते और फिर इशाअत हक़ और तबलीग दीन के जज्बे से दिलरेज़ होकर गिरदाब ज़लालत में फंसे हुए लोगों को मुनव्वर करने की तगदो में लग जाते। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत करदा सहाबा किराम वो मुक़द्दस गिरोह हैं जिनकी नज़ीर तारीख़, जिन्होंने आपसे उसूल हयात और क़वानीन ज़िफ़्त हासिल किया, जिन्होंने आपके कौल फ़ेल को अपने रगो रेशे में सरायत कर लिया था, जिनका अमल उनके सिद्क़ व सफ़ा का आईना दार होता, जिनकी गुफ्तगू नबूवत की तर्जुमान होती, जिनका तामुल आपके अखलाक की अक्कासी करता, जिनकी बेनियाजी उनके शान होती, जिनका इक़दाम फ़तह व नुसरत की दलील होता और जिनके अज़ोदीन उनके इमारत इस्लामिया का फ़ख्र होती। इक़बाल ने कहा था, समा अल फ़ख्र फ़ख्री का रहा शान इमारत में, बाब व रंग व खालुक़त चिहाजत रूए ज़िबारा। इन्हीं सिफ़ात की हामिल जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल की नुसरत व इआनत के लिए मुंतखब किया था और उनके ईमान को इंसानों के लिए मेयार करार दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ।
کہ اگر لوگ صحابہ کے جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہیں. اسی طرح ان کے کمال ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہی تو حقیقی اور سچے مومن ہیں. اور صحابہ کرام کے منہجی اور فکری درست کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یاران مصطفیٰ کی باہمی محبت اور مسلمانوں سے ہمدردی کے جذبے کو یوں بیان کیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جہاں اہل باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں وہیں اہل حق سے قلبی وابستگی اور گہری محبت بھی رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ وہ جماعت تھی جس نے ظلم و بربریت کا استئصال کیا، گروہی اور قبائلی عصبیتیں کی بےخکنی کی، کفر و ارتداد کا بائیکاٹ کیا، حق تلفی اور ناانصافی کا سد باب کیا، اور پھر جتنے بھی مظالم اور بغاوتیں تھیں ان کے سر کو کچلا، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دینی تعلیمات اور اسلامی سلطنت کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کیا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مطہرہ کو بلا واسطہ سننے سمجھنے اور برتنے کا شرف نصیب ہوا، اور جن کے پاس ایمانی غیرت اور پھر دینی بصیرت اور فقہی معرفت تھی. اور وہ تھے کہ ان کا عزم استقلال اتنا تھا کہ جب کفر و الحاد کی بےخکنی کے ٹھان لیتے تو ایوان قیصر و کسریٰ کو زیر کر کے دم لیتے، اور پھر نبوت کی تکمیل کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت اور دین کی رفعت کے جذبے سے سرشار روبہ منظر یہ جماعت جب دشمنان اسلام کا سامنا کرتی تو انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ زمانہ کتنا تغیر پذیر ہو جائے، حالات کتنے ہی دگرگو ہو جائیں، دنیا کتنی ہی ستم ظریفی کرے، زمانے کتنی ہی مخالفت کریں، دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر کیوں نہ پہنچ جائیں، لیکن جب تک جسم میں خون کی ادنا سی رمق بھی باقی رہے گی، نبوی مشن کی تکمیل اور دین کی تبلیغ کے لیے اپنی جانوں تک خدا کا نام. یہ تھے صحابہ کرام جن کی نظیر اور جن کی مثال پیش کرنے سے تاریخ ازل سے لے کر اور آج تک اور ابد تلک پیش کرنے سے قاصر رہے گی. آفتاب و مہتاب اور انجم و کہکشاں زمانے کے تمام نشیب و فراز کے چشم دید گواہ ہیں، مگر یہ بھی گویا ہیں ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھسا کہیں جسے. یہ وہ تھے جو حقیقی معنی میں نبوت کے درخشاں ستارے کہنے کے حقدار تھے، جن کی تابانیاں دشمنان اسلام کے حوصلوں کو زیر کر دیتی اور مومنین کے لیے سنگ میر کا کام دیتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے عبد المنان. اگلی امیدوار تنزیل فاطمہ. تنزیل فاطمہ مائک پہ. السلام علیکم. میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے آسمان نبوت کے درخشاں ستارے. حاضرین محفل، نبی خاتم الانبیاء ہمارے رہنما ہیں اور ان کا رتبہ بہت بلند ہے، اور صحابہ اکرام جیسی شخصیتوں کا ہم پر بہت احسان ہے. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. دین اسلام کا سر چشمہ اور منبع وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. خواہ یہ وحی الہی قرآن کریم کی صورت میں ہو یا سنت رسول اور احادیث رسول کی صورت میں ہو. اللہ اسلام کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام جیسی شخصیت کو حضور آیا. صحابہ اکرام آپ کا اسلام اور شریعت اسلام میں خاص مقام ہے. یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ اور عام امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے. اس واسطے کے بغیر امت کو نہ قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے نہ اس کے وہ مضامین ہاتھ آ سکتے ہیں جس کو قرآن نے رسول اللہ کے بیان پر چھوڑ دیا.
اور نہ ہی رسالت اور اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطے کے بغیر علم ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام آپ کی تعلیمات کو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی آل و اولاد اور جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے طویل و عرض میں آپ کے پیغام کو پھیلانے والے صحابہ کو پہنچنے والے ہیں کہ جو رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہ اور نفس مطمئنہ کے زرین تاج کے حقدار ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام ہی وہ قدسی صفات اللہ کے محب بندے ہیں جن کی آنکھوں نے جمال جہاں آرائے محمد کے دیدار کا شرف حاصل کیا، جن کے دل انفاس مسیحائی محمدی میں زندہ ہوئے، جن کے پاؤں میت محمدی میں آبلا ہوئے، جو پاکیزہ دل کے مالک، صدق و تقویہ کے مجسمے، وفاداری اور جانثاری کے پیکر، نبوت سے روشن چراغ، آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے تھے، جن کی عبادت و اخلاص پر خود خالق کائنات گواہ، جن کا نساء خود رب ذوالجلال تھا۔ صحابہ اکرام نبی کی نبوت کے عین گواہ اور نبی صحابہ اکرام کی عظمت کے عین شاہد تھے۔ ان سے محبت کو نبی سے محبت اور ان سے بغض کو نبی سے بغض قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ سے عقیدت کو عین ایمان اور ان سے بدگمانی کو کفر اور نفاق شمار کیا گیا ہے، جن کی محبت میں لاکھوں اہل سنت کے دل لبریز اور جن کے ذکر و خیر سے کروڑوں اہل سنت کی آنکھیں سرشار رہتی ہیں۔ ان کا تذکرہ ضرور تذکرہ نگاروں کی نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اہل سنت اور اہل جماعت کا یہ متفقیہ فیصلہ ہے کہ حضرت صحابہ اکرام سب کے سب عادل اور معیار حق ہیں۔ کسی حدیث کے راویوں میں سے ہر راوی پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن جب بات صحابی تک پہنچ جائے تو ان کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، ورنہ دین کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی۔ نہ قرآن کریم پر اعتماد باقی رہ سکتا ہے، نہ دیگر تعلیمات اسلام پر، کیونکہ امت کو جو دین ملا ہے صحابہ کے واسطے ہی ملا ہے۔ صحابہ اساتذہ امت ہیں۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں کسی بھی صحابی کے بارے میں انگلی اٹھانے کا ہرگز حق حاصل نہیں ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو صحابہ پر انگلی اٹھائے، جس کا دل صحابی کی طرف سے صاف نہیں۔ ایسا شخص ہرگز مسلمان کہلائے جانے کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل کو عظمت صحابہ سے معمور فرمائے اور ان کے متعلق ہر قسم کی بدگمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک شعر کے ذریعے اپنی تقریر کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بے شک ماشاءاللہ، یہ تھی تنزیل فاطمہ۔ اس مقابلے کے اگلے امیدوار محمد معظم خان۔ محمد معظم خان مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ جناب صدر صاحب، جج صاحبان اور پیارے بچوں، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کی مغفرت کا اعلان نجر و عظیم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ماہرین لکھتے ہیں کہ چاند اور ستاروں میں خود کی روشنی نہیں، ان کی روشنی سورج سے مستفار ہے۔ چاند چونکہ سورج کے محاذ میں ہے اس لیے چاند روشن ہے۔
चांद के महाजात में सितारे हैं, इसलिए सितारे रोशन हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले इब्न अब्दुल्लाह थे। जब आपके कल्बे मुबारक पर वही इलाही का नुज़ूल हुआ तो आप इब्न अब्दुल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। आपके फैज़ सोहबत का असर था कि जो भी आपके करीब आया वह मानिंद सितारों के जगमगा उठा। चुनांचे इरशाद नबवी नातिक हुआ, अस्हाबी का नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम व इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत याब हो जाओगे। क्योंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का ही अक्स है। जब नबी को हम एक बैसियत मुअल्लिम देखते हैं, बाकमाल पाते हैं जिसके कोई नजीर माजी व हाल में नजर नहीं आती, आइंदा की तो तवक्को ही क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रिजालकार तैयार किए जो अपनी खुसूसियात व इम्तियाजात के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं। सिद्दीक अकबर की सदाकत व अमानत, फारूक आजम की शान फारूकियत, हजरत उस्मान गनी की हया और हजरत अली की शुजाअत की नजर आसमान दुनिया ने ना कभी देखी है और ना कभी देखेगी। जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ी अन की सनद अता की गई हो। मोहतरम हज़रात, अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वह पाकीज़ा और मुक़द्दस जमात अता फरमाई कि जिसने मज़हब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचा तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम की खातिर वह करने में आलम इंसानियत खाली है। यही सहाबा हैं जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी और पैगाम मुहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दी, औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया। हाज़रीन कराम, सहाबा की जमात वह जमात है जिसको रब्बे कायनात ने दरसगाह नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया, हादी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई। अल्लामुल गुयूब ने खुद उनका इम्तहान लिया। सहाबा का यह मुकद्दस गिरोह इम्तहान में पूरा उतरा। दोस्तों, हकीकत यह है कि सहाबा कराम दीन के सुतून है। सहाबा कराम को तुम खैर उम्मतिन के बिला वास्ता मुकातिब हैं। दोस्तों, सहाबा पाकेबाज हैं, उनके कुलूब तकवी तहारत से लबरेज है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई। कुरान पाक उनकी तारीफ में रतबुल लिसान है। कहीं फरमाया उलैका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलैका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलैका हुमुस सादिकून और कहीं फरमाया उलैका हुमुल फाइजून। सामईन कराम, हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स अहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो सहाबाए कराम के एक पांव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जयालो, सहाबा वाजिब और एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है। खून से चिरागे दी जलाया सहाबा ने, खून से चिरागे दी जलाया सहाबा ने, रस्म वफा को खूब निभाया सहाबा ने। खुद को तो एक कतरा पानी मिल ना सका, खुद को तो एक कतरा पानी मिल ना सका, बदरोहद में खून पिलाया सहाबा ने। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मोहम्मद मुअज्जम खां। अब आपके सामने नोमान हुसैन, अगले उम्मीदवार नोमान हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदर मुहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों के बारे में फरमाया है कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी इक्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। और ऐसा क्यों ना हो, जबकि ये वह पाकीज़ा जमात है जिन्होंने अपना माल, अपनी औलाद, अपना वक्त, अपना ख़ानदान सब कुछ अल्लाह के दीन के सरबुलंदी के खातिर और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत व इताअत में लुटा दिया। यही वो जमात है जिसके जरिए अल्लाह का सच्चा दीन इस दुनिया में फैला। इस सरजमीन अंबिया कराम के बाद ऐसी पाकीज़ा जमात कभी नहीं देखी होगी।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا. صحابہ کرام سے محبت عین ایمان ہے اور ان کے لیے دعا کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا دین و دنیا کی کامیابی کا ضامن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف اپنی پاکیزہ کتاب کی مختلف آیات میں کی ہے. چنانچہ سورۃ الفتح کی 29ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے تو کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کے تلاش میں لگے ہوتے ہیں. ان کی علامتیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں میں نمایاں ہے. اس جماعت کی شرافت، بزرگی اور نفوس کی پاکیزگی کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. چنانچہ سورہ عبس کی آیت بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ کے بارے میں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور اپنی رضا کا پروانہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے دے دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے. دین اسلام کے سربلندی کے خاطر صحابہ کرام کے قربانیوں کا مقابلہ نہ ہی کوئی کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے مثل بھی سونا خرچ کرے گا تو ان کے سیر اور آدھے سیر کو بھی نہ پہنچ سکے گا. ایسی مقدس جماعت کی شان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی مقدس جماعت کی شان میں گستاخی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی محبت سے ہم سب کے قلوب کو منور کر دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بے شک آمین. ماشاءاللہ. یہ تھے نعمان حسین. اگلے امیدوار شیخ عبداللہ اور انظر امام. انشاءاللہ نماز کے بعد ان لوگوں کی تقریر ہوگی. دو مقررین رہ گئے ہیں اس موقع کے لیے. حکم صاحبان اپنی نشستیں سنبھال لیں. بس تھوڑا ہم لوگ تاخیر چل رہے ہیں، ٹرین لیٹ ہو گئی ہم لوگ کی. شیخ عبداللہ آپ ہیں؟ آ جائیے. ہاں آ جائیے، سیدھے آ جائیے، مائک پہ آ جائیے. حکم صاحبان آ گئے ہیں. ان کا کہاں گیا وہ؟ ان کا ٹیبل کہاں گیا؟ سب ٹیبل اٹھا لیا. شیخ عبداللہ آپ کے سامنے شروع کیجئے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد. حکم صاحبان و معزز مہمانان عظام، آج کی اس مبارک بزم میں میرا موضوع خطابت ہے صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے. قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. حضرات سامعین، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام، دعوت اور نبوی تربیت سے ایسے نیک، صالح اور متقی افراد تیار کیے جو اللہ کی وحدانیت پر سچا ایمان و پختہ یقین رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، دنیاوی مال و متاع کی ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اپنی ایمانی اور روحانی قوت سے مادیت پر قابو پا لیا تھا. ان کا یہ یقین راسخ تھا کہ یہ دنیا ان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ خود آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وہ تجارت میں سچے اور امین تھے، فقر و فاقے میں عزت نفس اور انسانی شرافت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پایا. صحابہ کرام ہر حال میں صابر و شاکر تھے، قول و قرار کے پکے تھے، عمل میں خیر خواہی اور ہمدردی کے پیکر تھے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مخلص اور امانت دار تھے، حکومت، اقتدار اور غلبے کی حالت میں رحم دل، متواضع اور ملنسار تھے، اور بیت المال کے بہترین محافظ اور واقف کار خازن تھے. اسی قدسی اور نبوی تربیت یافتہ جماعت کے فضل سے قرن اول میں اسلام پوری دنیا میں پھیلا. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کا خلاصہ اور عطر ہے، بلکہ انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری نوع انسانی میں سب سے افضل اور برتر ہیں. بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا تھا. اور اس پاکیزہ جماعت کے ساتھ اس اہم اور نازک ذمہ داری کو اس طرح انجام دیا کہ اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اور بقول علامہ اقبال، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. حضرات سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے افراد میں سے ہر ایک آسمان نبوت کا درخشاں ستارہ، نبوت کا شاہکار اور نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہے. انسانیت کے مرقع میں بلکہ اس پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ دلکش و دلاویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. ان کا پختہ یقین، ان کا گہرا علم، ان کا سچا دل، ان کی بے تکلف زندگی، ان کی بے نفسی، ان کی خدا ترسی، ان کی پاک بازی، ان کی پاکیزگی، ان کی سخاوت، ان کی شفقت و رافت، ان کی شجاعت و جلالت، ان کا ذوق عبادت، ان کا شوق شہادت، ان کی شہ سواری، ان کی شب زندہ داری، ان کی سیم و زر سے بے پرواہی، ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کا عدل اور ان کا حسن انتظام دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا. حضرات سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو محبت کے اس مقام پر پہنچے کہ اس محبت پر یقین کرنا مشکل، جانثاری کے اس منزل پر پہنچے کہ اس منزل کو سمجھنا مشکل، فکر آخرت کے اس مرتبے تک پہنچے کہ اس مرتبے کا تصور مشکل. بس یہی تو وہ آسمان نبوت کے درخشاں ستارے ہیں جن کے متعلق کہا گیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لیکن ہماری محرومی کہ ہماری آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکی، لیکن احسان ہے ہم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز، ایک ایک کیفیت،
ایک ایک تاثر، ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کو اس طرح بیان کیا کہ آپ کے دیدار کی سعادت حاصل ہو گئی. آپ کی دیدار کی قدرت نہ رکھتے ہوئے بھی ہم آپ کے دیدار کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. اور بس میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں. بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی آگ ان کی. جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ. رضی اللہ عنہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے شیخ عبداللہ. انظر امام آئے ہیں. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، قابل قدر حکم صاحبان اور عزیز دوستوں، آج کے اس تقابلی بزم میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان فرما دیا. حضرات صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا. خود خداوند قدوس نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا اور جگہ جگہ قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی. کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن ہیں. محترم دوستوں، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نبی کے محافظ ہیں. صحابہ کون ہیں؟ نبی پر جان نشاور کرنے والے ہیں. صحابہ کون ہیں؟ نبی پر اپنی اولادیں قربان کرنے والے ہیں. صحابہ نبی پر مال لٹانے والے. صحابہ نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے. صحابہ نبی کی دعوت پر نماز پڑھنے والے. صحابہ نبی سے ہاتھ ملانے والے. صحابہ نبی کے ہاتھ سے تلوار لے کر دشمن کی گردن اڑانے والے. صحابہ نبی کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے والے. ہاں یہ وہ صحابہ ہیں. وہ صحابہ ابو فقیہ پتلیاں توڑوا کر صحابی بنتے ہیں. حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر صحابی بنتے ہیں. حضرت خباب کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھا کر صحابی بنتے ہیں. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا. یہی وہ صحابہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا. یہی وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہی وہ صحابہ ہیں جن کو خود خالق کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا کیا. یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے ایک کی بھی اقتدا کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. وہ چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو اور سیرت پر صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے. آئیے میں آپ کو ان کی چند جھلکیاں دکھلاتا ہوں. میرا پیغمبر صادق ہے، صداقت کا نہر منیر ہے. اس صداقت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر عادل ہے، عدالت کا بادشاہ ہے. اس عدالت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر سخی ہے، سخاوت کا شہزادہ ہے. اس سخاوت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر بہادر ہے، شجاعت مند ہے، شجاعت کا تاجدار ہے. اس شجاعت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو حیدر کرار کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر راتوں کو جاگنے والا ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھ لیجئے. میرا پیغمبر نبی الملاحم ہے. اس صفت کو اگر صحابہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو تمام صحابہ کو دیکھ لیجئے. محترم دوستوں، آج وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو لوگ صحابہ کرام پر تبرے کستے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض يبغضهم، جس نے
صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت در حقیقت اللہ کے نبی سے محبت ہے، لہذا جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں گے وہ اپنا انجام سوچ لیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان نادانوں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان نادانوں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انظر امام، ابھی آپ یہ تقریری مقابلہ سماعت فرما رہے تھے، موضوع تھا صحابہ کرام آسمان نبوت کے درخشاں ستارے، سینئر گروپ۔ ابھی تھوڑا آپ لوگ وقت لیں گے، کیلکولیشن ہوگا، اس کے بعد ڈکلیئر کیا جائے گا کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ۔ تیسرا انعام پایا ہے عبد المنان نے۔ عبد المنان تیسرے انعام کے مستحق ہیں، یہاں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے سامنے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ عبد المنان میری آواز سن رہے ہیں تو آگے آ جائیں۔ سیکنڈ پرائز گوز ٹو اریب عرفان خان۔ اریب عرفان خان یہاں سامنے آ جائیے۔ اور فرسٹ انعام جاتا ہے شیخ عبداللہ۔ آئیے، بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ ہم کو لگ رہا ہے کہ پچھلے سال بھی یہی ترتیب شاید تھی۔ شیخ عبداللہ ایسا ہی تھا؟ پچھلے سال بھی فرسٹ تھے آپ، اور اریب عرفان خان شاید پچھلے سال بھی سیکنڈ تھے، ہیں اریب؟ میری یادداشت الحمدللہ صحیح ہے۔ ہیں فوٹو کھنچوا لیجیے۔ ارے بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔